خواتین و حضرات، ہیومن اسٹوپیڈیٹی کے بارے میں آج بہت ہی ضروری کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کافی حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑا اگزامپل تو میں خود ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس حوالے سے، اور جتنی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں وہ زیادہ تر اس موضوع پر خود پر آپ بیتی ہیں میری، یعنی وہی معاملات جو جن کی بنا پر آپ مجھے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ سے یہ توقع تو نہیں تھی اتنی بڑی اسٹوپیڈیٹی کی۔ بہرحال خیر، اب یہ بھی ایک شاید ایک موقع ہے ریڈیم کرنے کا اپنے آپ کو، کہ چلے باقی لوگ تو بچ جائیں ان حماقتوں سے جو میں نے کی ہیں زندگی میں۔ تو آج میں کچھ حماقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نادانیاں رکھنا چاہتا ہوں، جو روزمرہ کی زندگی میں نے دیکھی اور شاید آپ نے بھی دیکھی ہو۔ میں ابھی کچھ ہی عرصے پرانی بات ہے کہ ایک فلائٹ پر اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا، اور وہ نان سٹاپ فلائٹ تھی، اور یہی ہوتی ہے، پہلے تو کہیں ادھر ادھر سے ہو کر جاتی تھی، لیکن ڈائریکٹ فلائٹ تھی یہیں سے۔ تو میرے ساتھ ایک بڑے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے ذہین نظر آنے والے انسان بیٹھے تھے، پڑھے لکھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا، میں نے کہا میں بھائی پھیرو جا رہا ہوں۔ تو خیر وہ مسکرائے، کہنے لگے اچھا صاحب ظاہر ہے آپ کراچی جا رہے ہیں۔ تو مطلب بعض اوقات ہم ایسے سوال کرتے ہیں کہ مطلب جو کمال ہی ہوتے ہیں، بھئی ایک فلائٹ اسلام آباد سے کراچی جا رہی ہے تو میں کہاں جا رہا ہوں گا۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ان کی بات کو، وہ کہہ لیں نہیں وہ میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جان لوں کہ کوئی طریقہ تو ہو آپ سے بات چیت شروع کرنے کا، تو یہی مناسب طریقہ لگا اور مجھے بہرحال۔ تو اچھا خیر، یہ تو میں نے آپ کو ذرائع مذاق ایک بات سنائی ہے، لیکن میں ایک بہت سیریس بات، یعنی اسٹوپیڈیٹی کے اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے ریئل لائف رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں اسٹوپیڈیٹی کا، کہ میرے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہو گیا ہے، اس کی شادی ٹوٹ گئی ہے۔ ارے میں نے کہا شادی ٹوٹ گئی، کیا ہوا؟ کہہ لیں بس 2-3 مہینے چلی ہے، شادی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں محترم؟ تو پتہ چلا وہ انجینئر ہیں اور ٹاپر ہیں، اور وہ انہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا، اور وہ بہت زبردست آدمی تھے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ کہہ لیں کہ وہ تو جب مجھے میں نے کہا آپ کی کوئی ارینجڈ، ہاں ارینج میرج تھی، تو پھر تو وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بھئی بہت، وہ تو خاتون بہت تیز نکلی، میں تو سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے، میں تو ان کے ساتھ کوپ ہی نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا کوپ نہیں کر سکے مطلب آپ ان کو جانتے نہیں تھے کیا؟ نہیں وہ شادی سے پہلے مجھے موقع تو ملا تھا ان سے انٹریکٹ کرنے کا، لیکن اس وقت وہ بالکل اور تھیں، اور وہ بس جیسے جیسے شادی قریب آتی جا رہی تھی وہ بدلتی جا رہی تھی۔ اچھا بھی، تو پھر کہہ لیں میں نے سوچا کہ نکاح کے بعد بدل جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل ویسی ہو جائیں گی جیسے شروع میں تھیں۔ تو میں نے کہا نکاح میں کیا ہونے والا تھا؟ مطلب یہ کہ کچھ آیات پڑھی جانی تھی نا، کچھ کلمات پڑھے جانے تھے، تو اس کے بعد آپ کا خیال تھا کہ وہ عربی میں پڑھ لینے اور سارے لانے سے تبدیل ہو جائیں گی وہ؟ کہہ لیں ہاں میرا یہ خیال تھا کہ جب شادی ہو جائے گی تو بالکل بدل جائیں گی وہ۔ اچھا بھی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو فائنل انالیسس تھا ان کے بارے میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں تھینکس ٹو ہز کلاسیکل پیرنٹنگ، وہ چونکہ بہت ذہین تھے شروع سے، تو انہوں نے پڑھنے لکھنے کے علاوہ مجال ہے کچھ کیا ہو، اور کوئی زندگی کے بارے میں خبر، کوئی لوگوں کے ساتھ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں اس کی کوئی ٹریننگ، آپ شادی کے جو بنیادی اصول ہیں، شادی نبھانے کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں ان سے واقف ہیں؟ نہیں۔ آپ نے کبھی کوئی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ کوئی رشتہ نبھانے کے لیے کچھ انویسٹ کیا ہو، کوشش کی ہوگی کہ نہیں میری تو زیادہ تر انٹریکشن اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رہی ہے، تو ان کے ساتھ کیا نبھانا، وہ تو ہے ہی، دوست میرے بہت کم ہیں، وہ تو مطلب مجھے سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ کتابی کیڑا ہوں تو وہ مجھ سے دوستی بناتی ہی نہیں ہے۔ اچھا بھی، تو مطلب یہ کہ آپ شادی کی انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا کہ یہ اس کی بنیادی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک سادہ سا سوال کیا، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کوئی امتحان زندگی میں دینے والے ہوں اور اس میں آپ نے پریپیئر نہ کیا ہو اس امتحان میں، تو اس کا کیا رزلٹ آنے والا ہے؟
تو کہہ لیں میں فیل ہو جاؤں گا اس میں. میں نے کہا شاید سمجھ گیا ہوں کیونکہ اتنے ذہین ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا لیکن یہ جو بات ہے، یہ جو آپ نے مجھے مثال دی ہے امتحان والی، اس کا میری شادی ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال اس وقت وہ میرے ذہن میں جو لفظ آیا وہ وہی ہے جس موضوع پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کے میرے خیال ہے کہ آپ بھی بہت سارے واقعات سنتے ہوں گے جہاں پہ ایک شخص کوئی ایک شادی کے انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے. یعنی جیسے آپ فوج کی انسٹیٹیوشن میں انڈکٹ ہو رہے ہیں، آپ CSP بننے کے لیے بیوروکریسی کے انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں. میں میڈیکل کالج سے گزرنے کے بعد ہسپتال کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں، تو بھی مجھے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے نا اس کے لیے. تو سوچنے کی بات ہے، اور اس لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو پریپیئر کرتے ہیں شادی سے پہلے کہ یہ شادی کا انسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کی کوئی پریپریشن ہے کیا؟ نہیں. ہماری ساری پریپریشن شادی کے کپڑوں کی ہوتی ہے، ہماری ساری پریپریشن اس کے زیورات کی ہوتی ہے، تحفے تحائف خریدنے کی، کھانا کون سا ہوگا اس کی ہوتی ہے. بھئی یہ سارے واقعات تو گزر جائیں گے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر. چلیں اگر لاہور میں شادی ہو رہی تو 10 دن میں گزر جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کیا شادی ان معاملات سے چلے گی؟ اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں. اور جب سوچا نہیں تو پھر یہ کتنی حماقت آمیز بات ہے، کتنی نادان بات ہے کہ آپ اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو پریپیئر نہیں کر رہے. اس سے بڑی حماقت یہ ہے یا نادانی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان بنیادوں پر یا ان تصورات کے ساتھ یا ان سوچوں کے ساتھ شادی کے بارے میں بتانا شروع کر دیں جن کی ٹوٹل جو بیسز ہے نا وہ ہمارے تجربات ہیں. تو بھی وہ تو تجربات آپ کے ہیں، آپ کی بیگم کے اور ان کے سسرال کے اور آپ کے سسرال، یہ تجربات ہیں نا. تو کیا اس بیٹے یا بیٹی کی شادی کسی بھی حوالے سے آپ کے سسرال کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یا وہ جو لڑکا ہوگا جس کے ساتھ آپ کی بیٹی بیائی جا رہی ہے، کیا وہ آپ کا سسرال اس کا سسرال ہوگا؟ نہیں. تو یہ جو تجربات ہیں یہ ویلڈ ہی نہیں ہیں. ان کی بنیاد پر اگر آپ نے ان کو کچھ بتا بھی دیا شادی کے بارے میں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اب اس کے اندر آپ اگر اور گہرائی میں چلے جائیں تو جو حماقتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، نادانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ جس وقت ایک بچی اس گھر میں جا کر کسی مشکل میں آتی ہے یا اس کو کوئی چیلنج آتا ہے تو نہ صرف ہم اسے پریپیئر نہیں کرتے بلکہ جب وہ ہم سے رابطہ کرتی ہے اس بارے میں، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ رابطے کا جو سلسلہ ہے وہ تو یہ کہ صبح دوپہر شام ایک بچی اپنی امی کو یا اپنی بہن کو، بڑی بہن کو یا اپنی بیسٹ فرینڈ کو بار بار فون کر کے کہہ رہی آج یہ ہوا، اب وہ ہوا، صبح ناشتے میں 2 سلائس تھے، 1 انڈا تھا، یہ تھا وہ تھا، دوپہر کے کھانے میں بریانی. یعنی ایک سٹیپ. اچھا اور میں زیور کیا پہنوں گی، کیا نہیں پہنوں گی، یعنی اس کو ایک چیز کے لیے ریفر بیک کرنا پڑ رہا ہے بیکاز اس کی تو کوئی ٹریننگ ہوئی نہیں ہے نا. تو جب آپ ذرا سی کوئی مشکل صورتحال اس کے سامنے آئے گی تو جب وہ آپ سے اس کو ایڈریس کرے گی یا پوچھنے کی کوشش کرے گی تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کوئی اس کے بارے میں سوائے آپ کے اپنے تجربات کے کیا بیسز ہے اس کو اس مشکل سوال کا جواب دینے میں؟ صاف ظاہر ہے آپ کے اپنے تجربات اور نتیجتاً جو آپ انہیں رائے دیں گے وہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی ویلڈ رائے نہیں ہوگی بلکہ کافی نادان رائے ہوگی. کیونکہ آپ کو ایک سائڈ کی انفارمیشن پتہ ہے، دوسری سائڈ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے نہیں. دوسرا یہ کہ آپ انتہائی جذباتی ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ نادان ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ اپنے عقل پر پردہ ڈال لیجیے اپنے جذبات کا، تو نادانیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی اسی کیفیت میں سے. اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں نے شادی کے بیک ڈراپ میں آپ کے سامنے ایک نادانی رکھی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی بڑے انسٹیٹیوشن کے لیے تیار کریں، چاہے وہ نوکری کا انسٹیٹیوشن ہو، شادی کا انسٹیٹیوشن ہو یا پھر بچے پالنے کا، پیدا کرنے کا انسٹیٹیوشن ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی تربیت گاہ ہونی چاہیے جو آپ کے لیے اسی طریقے سے آپ کے سائز کے مطابق، آپ کی ضرورتوں کے مطابق، آپ کی ذہانت کے مطابق، آپ کی ذہنیت کے مطابق آپ کو ٹرین کرے، جس طرح سے پرفیکٹلی فٹ
جوڑا بنوایا ہے آپ نے، شادی کا شیروانی سلوائی ہے آپ نے شادی کی، جب یہ نہیں ہوگا تو پھر نتیجتاً شادی ہو، بچے پالنا ہو، یا پھر کوئی ایسے انسٹیٹیوشن میں جہاں آپ نوکری میں جا رہے ہیں وہاں پر بغیر ٹریننگ کے جو نادانیاں ہوں گی وہ پھر ہیومن اسٹوپیڈیٹی کا ایک بہترین نمونہ بن جائیں گی۔